بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی خزانہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کرنے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس سال گرمی کا بڑا زور تھا، لو چل رہی تھی۔ جب ہم حجاز پہنچے تو اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گیا۔ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک جنگل میں پایا۔ ابھی میں حیرانگی سے اپنے ارد گرد دیکھ ہی رہا تھا کہ دور ایک آدمی نظر آیا۔ میں اس کی طرف چل پڑا۔ جب قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک کمسن لڑکا تھا جس کی ابھی داڑھی بھی نہ نکلی تھی، اور اس کا چہرہ اس قدر حسین اور روشن تھا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ میں نے اس کو سلام کیا تو وہ بولا، وعلیکم السلام ابراہیم۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے۔ میں نے پوچھا، صاحبزادے آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ ہم تو پہلے کبھی نہیں ملے۔ وہ بولا، اے ابراہیم، جب سے مجھے اپنے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، دنیا میں کوئی میرے لیے انجان نہیں رہا، اور جب سے مجھے اللہ سے وصال ہوا ہے کبھی فراق نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، ایسی سخت گرمی میں اس خطرناک جنگل میں تمہیں کس مجبوری نے آنے پر مجبور کیا؟ وہ بولا، اے ابراہیم، جس دن سے اسے اپنا خالق اور معبود حقیقی جان لیا ہے، اس دن کے بعد نہ ہی کسی سے انس پیدا کیا اور نہ ہی کسی کو ساتھی اور رفیق بنایا۔ میں اپنی جان اور دل کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف لوٹ چکا ہوں۔ میں نے پوچھا، تیرے کھانے اور پینے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ بولا، میرے اس محبوب نے اپنے ذمے لے لیا ہے جس پر خود کو لٹا چکا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے تیری جان کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ تو وہ روشن چہرہ معصوم رونے لگا۔ آنسو موتیوں کی طرح اس کے رخساروں پر بہنے لگے اور بولا، کون ڈرا سکتا ہے مجھے جنگل کی سختی سے؟ میں اپنے محبوب کے شوق میں بے چین ہوں اور اس کی ہم نشینی کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ ایک عاشق کو کس بات کا خوف؟ اللہ سے محبت رکھنے والا دنیا کی کسی چیز سے خوف نہیں رکھتا۔ اگر میں کمزور ہوں تو اس کا عشق مجھے حجاز سے خراسان تک لے جا سکتا ہے۔ تو میرے بچپن کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی ملامت کو چھوڑ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے پوچھا، تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر بتا۔ بولا، تم نے بڑی سخت قسم دی ہے۔ میری عمر 12 سال ہے۔ تمہیں میری عمر پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں نے کہا، مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں، مجھے اس کے حسن صورت، حسن سیرت اور شیریں کلام پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، حق تعالیٰ نے کیسی کیسی حسین صورتیں بنائی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے اس نے سر جھکا لیا اور پھر بولا، اگر میری سزا جہنم ہے تو میرے لیے ہلاکت ہے۔ اس وقت میری یہ رونق اور خوبصورتی کیا بنائے گی، جب میری ساری رونق اور خوبصورتی کو عیبدار بنا دیا جائے گا اور طویل عرصہ تک جہنم میں رونا پڑے گا، اور جبار و قہار فرمائے گا، او بدترین غلام، تو میرے نافرمانوں میں ہے۔ تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، تو نے میری حکم عدولی کی، میرے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیما کو بھول گیا تھا، یا پھر میری ملاقات سے انکاری تھا۔ اے ابراہیم، اس دن فرما برداروں کے منہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور حق تعالیٰ اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دے گا، اور تمام عشاق اپنے محبوب کی زیارت سے مدہوش ہو جائیں گے۔ اس کے مقابلے ہر نعمت اور راحت کو بھول جائیں گے۔ اے ابراہیم، مسافر وہ ہے جو اپنے محبوب سے جدا ہو گیا ہے، اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا ہو۔ اس نے اپنی بات ختم کی اور بولا، ابراہیم، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میرے لیے دعا کرو، میں ان سے جا ملوں۔ میرے یہ کہنے پر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ بولا۔ مجھے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اچانک مجھ پر بے ہوشی سی طاری ہوئی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو خود کو قافلے کے بیچ اونٹ پر پایا، اور میرے اونٹ پر میرا ساتھی مجھ سے کہہ رہا تھا، ابراہیم، ہوشیار رہو، سنبھل کے بیٹھو، ایسا نہ ہو گر جاؤ۔
اس لڑکے کا مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا۔ جب ہم حرم شریف میں پہنچے تو میں نے دیکھا وہی حسین لڑکا کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کر رو رہا ہے اور ساتھ ساتھ بول رہا ہے، میں غلاف پکڑ رہا ہوں اور کعبے کی زیارت بھی کر رہا ہوں، مگر میرے دل کی بات اور راز کو تو جانتا ہے۔ میں تیرے گھر پیدل آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اپنی چھوٹی عمر میں ہی تم پر عاشق ہوں اور تم پر فدا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اگر لوگ ملامت کریں تو کس بات پر کریں، میں تو ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو میں تجھ سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ اس کے بعد وہ سجدے میں گیا، کچھ دیر میں دیکھتا رہا، پھر پاس جا کر دیکھا تو وہ اپنے محبوب سے واصل ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے اس کی وفات کا بڑا صدمہ ہوا۔ میں اپنی قیامگاہ پر آیا، اس کے کفن دفن کے لیے کپڑا اور 2 آدمی ساتھ لے کر جب واپس اسی جگہ پر پہنچا تو اس کا جسم وہاں موجود نہیں تھا۔ لوگوں سے دریافت کیا مگر کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ میں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ رات کو میں نے اسی لڑکے کو خواب میں دیکھا، وہ ایک بہت بڑے مجمع میں بیٹھا تھا، اس پر نور کی بارش ہو رہی تھی اور ایسا لباس پہنا تھا کہ بیان سے باہر۔ اس نے بتایا کہ میری وفات کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے میری تدفین کا انتظام کیا اور مجھے اپنی رحمت خاص میں داخل کر لیا۔ پیارے دوستو، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارتے ہیں وہی اصل عاشق ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔